وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ علیہ، آپ کی ذات جو کہ اعلیٰ ترین صفات کا نمونہ ہے، آپ کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمیں یہ بات بہت واضح طور پر سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے پسے ہوئے محروم اور مستضعف طبقات جو ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ شفقت کی، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، بلکہ انہیں اس معاشرتی جبر سے نکالنے کے لیے بھی آپ نے عملی اقدامات کیے، اور اس کے نتیجے میں ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں قائم ہوا، جہاں پر اپنے پرائے وہ لوگ جو کہ مقامی زبان جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے ایک بھائی چارے کی صورت میں رہنے لگے۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک بہت واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے غریبوں، مسکینوں اور پسے ہوئے طبقات کی ایک بہت جاندار آواز تھے، بلکہ آپ نے ان سارے طبقات جو ہیں، آپ کی ذات جو ہے ان کے لیے ایک نجات کا سبب بنی۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کسی بھی سماج کو اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، توانا ہے یا کمزور ہے، عادلانہ ہے یا ظالمانہ ہے، تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کمزور طبقوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں مستضعفین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ایک شخص کی شرف و کمال و کرم دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محروموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ میرے لیے اپنے سے بہتر کے ساتھ سلوک کرنا آسان ہے، میرے ساتھ اپنے برابر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آسان ہے۔ میرا امتحان تب ہے کہ اگر میں اپنے سے کم تر، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، ویسے تو اللہ کے ہاں ہر انسان برابر ہے، میں کم تر اس معنی میں استعمال نہیں کر رہا جس کو اللہ نے مادی لحاظ سے چیزیں کم دے دیں۔ ایسا آدمی سے میرا سلوک کیا ہے، میرا ماتحت سے کیا سلوک ہے، غریب، مسکین، ریلی والا، ٹھیلے والا، اس سے کیا سلوک ہے۔ اگر وہ سلوک اچھا ہے تو میں اچھا انسان ہوں، اگر وہ سلوک کمزور ہے میں اچھا انسان نہیں ہوں، چاہے میں ارب پتی ہوں، چاہے میں شیخ ہوں۔ اس پیمانے پہ جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے زمانے کے جو کمزور ترین طبقات تھے، ہم اس پیمانے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ یہاں بھی ایک روشنی کا مینار نظر آتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی آپ کو یہی تبلیغ کی، یہی ہدایت کی، اور آپ دیکھیں کہ غالباً اسی غریب پرور، محروم پرور تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لانے والوں کی ابتداء میں اکثریت غریبوں مسکینوں سے تھی۔ کون تھے؟ سیدنا سلمان فارسی، خباب ابن ارت، ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی۔ کون لوگ تھے؟ اس کے لیے انگریزی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے wretched of the earth، بہترین ترجمہ کسی نے کیا ہے افتادگان خاک، سبحان اللہ، جو زمین پہ پڑے ہوئے تھے، اور قرآن مجید کی زبان میں مستضعفین تھے، پسے ہوئے طبقے تھے۔ نبی نے کھڑا کر دیا۔ کھڑا کیا کیا؟ امام بنایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ بھوک سے میں زمین پہ لپٹا پڑا ہوتا تھا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ ایک وقت ہے بحرین کے گورنر تھے، بحرین کے گورنر، نہ آپ نے ان کو صرف انسان سمجھا، اپنے قریب جگہ دی،
تعلیم و تربیت فرمائی اور زمین سے اٹھا کے دنیا کے بادشاہت کے آسمان میں بٹھا دیا۔ سبحان اللہ سلمان فارسی۔ میں عراق گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کو کیا کہتے ہیں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صحیح۔ مدینے میں ہم جاتے ہیں، ان کا علاقہ باغ دیکھا، کتابوں میں پڑھا، کیسے مسلمان ہوئے وہ پتہ تھا۔ اب کمال دیکھیں، آپ کی شفقت دیکھیں، وہ کم و بیش اس غریب مسکین کو جو اپنے ملک کے بھی نہ تھے، جو کسی بڑے خاندان سے نہ آئے تھے، اپنے گھر کا فرد بنایا، کہا کہ میرے اہل بیت میں شمار کیا غریب مسکین کو۔ اور اگلی بات دیکھیں، مسلمانوں کا کمال ہے، عراق میں ان کی مزار مبارک پہ گیا، مجھے بہت مزہ آیا، بہت خوشی ہوئی، ایک جذب اور وجد کی کیفیت طاری ہوئی۔ عراق میں کہاں پر؟ عراق میں یہ حضرت نجف کے قریب ہے، اچھا، علاقے میں ان کا مزار ہے۔ وہاں لکھا ہوا ہے سلمان، حضرت سلمان محمدی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں فارسی ہٹا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کیا نا، اپنا بنایا، اور امت نے نام ہی محمدی رکھ دیا۔ یہ شرف بخشا نا، اپنے گھر میں بٹھا کے امت کے لیے امام بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت تکڑے، وجی، مضبوط اور بعض اوقات ذرا جوشیلے اور سخت والے حکمران تھے اور بڑے آدمی تھے، اور اللہ کے معاملات میں سختی کرتے تھے۔ وَأَشِدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، عمر ہے نا کہ وہ اللہ کے معاملات میں سخت تھے، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب دیکھیے، بیٹھے تھے ایک دن، خلیفہ تھے مسلمین کے خلیفہ، جو ایران اور وہ روم فتح کر چکے تھے۔ عربوں میں ویسے ہی ایک مزاج ہوتا ہے اپنا، عمر تو ویسے ہی بلند تھے، بہت بڑے مزاجن، بڑے اٹھان والے تھے۔ بلال حبشی آئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کر دی جائے، اور مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب مسکین کو، پہلے بلال کو بتائیں، کوئی 5 فٹ قد تھا، کالا رنگ تھا، حبشہ سے آئے تھے، جس آج کل اس کو ایتھوپیا اور ایریٹریا، صومالیہ کا علاقہ نا، ایریٹریا، اس علاقے سے آئے تھے۔ چھوٹی آنکھیں تھیں، ناک کہتے ہیں بھینا تھا، مطلب شکل و صورت نہیں تھی، غریب تھے، بک کے آئے تھے، غلام تھے، کیا حیثیت تھی مادی لحاظ سے؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے ان کو انسان بنایا، اور انسان کا امام بنایا۔ کیسا امام بنایا؟ مسلمان ان کی اذان کو تڑپتے تھے سن کے، اور عمر جیسا آدمی، اب وہ بات آئی، بیٹھے تھے، خلیفہ تھے، بلال آیا، کھڑے ہو گئے، اور جو فکرہ کہا وہ سننے والا ہے۔ یا سیدنا بلال، آپ ہمارے آقا ہیں۔ یہ کمال ہے مصطفیٰ کا کہ بلال جیسے غریب، مسکین، غیر ملکی، حبشی، جس کو عرب ویسے ہی عام طور پہ اچھا انسان نہ سمجھیں، عربوں میں تو تفاخر تھا، اس کو کیا کیا؟ کس کا امام بنایا؟ عمر کا۔ عمر مجبور ہے کھڑا ہو کے۔ یہ فیضان نظر تھا، اور کیا تھا؟ یہ نبی کا جو فیضان تھا، اس کا نظر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب تفصیل بعد میں آئیں گے، اپنے عمومی کنڈکٹ سے معاشرے کے محروم طبقوں کو قبول کیا، تربیت فرمائی، گیلونائز کیا، لیڈر بنایا، ان کو معاشرے کی غربت سے نکالا، سماجی جبر سے نکالا، معاشرے کا امام بنایا، اور آئندہ والوں کے لیے امام بنا کے چھوڑ دیا۔ اچھا، آپ کے زمانے میں جو صورتحال تھی، اس وقت بھی ایک طبقاتی تفریق بڑی شدید تھی، اور ظاہر ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب سلیوری کو ایک باقاعدہ حیثیت حاصل تھی، ایک تسلیم شدہ ایک عالمی حقیقت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مطلب دوسرے بھی پسے طبقات، تو ایک بڑا نمایاں فرق تھا طبقات کے درمیان، انسانوں کے درمیان۔ آپ کی یہ صفت جب آپ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو دوسری طرف آپ کو اس حوالے سے کیا طعن و تشنیع سننی پڑی؟ دیکھیے، جو مکہ کے لوگ تھے نا، یہ سردار تھے، اور ان کو بہت فخر تھا اپنے نسب پر
اپنی شاعری پر اور مکہ ہونے پر. مکہ جو بھی اس وقت لوگ آتے تھے نا، ایک مرکز تھا نا، تو اس کے متولی تھے. بالکل. تو آج کل کے چھوٹے موٹے پیر نہیں سنبھالے جاتے، وہ تو بیت اللہ کے بیت محل اللہ کے والی تھے. تو بڑا فخر تھا. یہی تو کمال تھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے عملاً یہ اعلان فرما دیا کہ آپ خوش ہوتے ہو یا ناراض ہوتے ہو، میری پرائرٹی وہ ہے، میری پرائرٹی وہ ہے، آپ نہیں ہیں. آپ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ پاک میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بالکل. جنہوں نے آپ کو پناہ بھی دی، جو اس سے اسلام کی وسعت بنی آگے جا کر. ان میں ایک بڑے قبیلے کے سردار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، فاتح ایران، ان میں تھا کہ وہ بڑے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے غریب کو سخت بات کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی. آپ نے بلایا ان کو، ڈانٹا، اور ارشاد جو فرمایا وہ عجیب بات ہے. اب دیکھو نبی سکھاتا کیسے ہے، یہ سمجھ بھی آئے گا کہ دیکھو یہ غریب ہے نا، اس کا خیال کرو. تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ ان کی وجہ سے ملتا ہے، تمہیں جو عزت ملتی ہے وہ غریبوں کی وجہ سے ملتی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر آپ نے عزت لینی ہے، مستقل رزق مستقل لینا ہے، تو غریب سے محبت کرو، غریب کے پاس بیٹھو. اور جب دائم میں وہ کرتے تھے مختلف لوگ، تو آپ عملاً کہتے تھے بھائی آپ خوش ہو یا ناراض ہو، مجھے یہ کہا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو غریبوں کے، مسکینوں کے، مستضعفین کے پاس بٹھاؤں، اٹھوں بیٹھوں. تو آپ کو جو بھی، جب یہ خباب ابن ارت، حضرت سلمان فارسی، ابو ذر، یہ مسکینوں کا گروہ اکٹھا ہو گیا تو وہ گھورتے تھے عرب، دیکھو یار یہ کیا کر لے گا ہمارا، ہم اتنے بڑے اور یہ اس کے سامنے مسکین. آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی کبھی بھی. اور اگر کبھی موقع آیا، غریب اور بڑے کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوا، اور اگر غریب اس میں حق پہ تھا، آپ نے اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ بااثر ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہوئے اور غریب کا آپ نے ساتھ دیا، ان کو کہا کہ بھائی یہ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ افضل ترین لوگوں میں سے، اکثریت کے نزدیک افضل ترین لوگوں میں سے ہیں. چلو ہم جنرل بات کر لیتے ہیں، پہلا خلیفہ ہے، کچھ کہا. آپ مزاج کے نرم تھے، کسی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی تلخی ہو گئی سلمان فارسی سے اور بلال حبشی سے. اچھا. اب آپ دیکھیے، ایک مکہ کا سردار ہے، نبی کا نائب ہے. اب دیکھو نا، یہاں تو کسی پیر کا خلیفہ نہیں نمایا جاتا، ایسے وہ تو نبی کے مستقبل کے جان بننے والے تھے یا رشتہ دار بھی تھے. ادھر ایک معاشرے کا غریب ترین طبقہ، آپس میں تھوڑی کوئی بات کی، حالانکہ وہ کسی بہت محتاط اور نرم مزاج کے آدمی تھے، رقیق القلب تھے. کوئی بات ہو گئی ناراض ہو گئے، وہ ناگواری گزری حضرت سلمان کو رضی اللہ فارسی کو، حضرت بلال کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو طلب کیا، بلایا اور ارشاد فرمایا دیکھو کوئی ایسی بات نہ کرنا جن سے میرے سلمان کی دل آزاری ہو. یہ آسان کام نہیں ہے ابو بکر کو یہ بات کہنا. بالکل بالکل. جو آپ کا نائب ہے، جس کو آپ تیار کر رہے ہیں، مطلب عام آدمی تو نہیں تھا وہ، اپنے کردار کے حساب سے، وجاہت کے حساب سے. خیال کرنا، یہ حبشی جو ہے نا، چھوٹا کالا پھینا
اس کا خیال کرنا، اس کو ناگواری نہیں کرنے دینی، دل نہیں دکھانا تو بڑا سخت بات ہے۔ تھوڑا برا بھی نہ لگے سلمان کو، تھوڑا برا نہ لگے بلال کو، خیال کرو ابو بکر۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، قربان جاؤں، وہ دونوں کے پاس گئے، ان کو منایا، خوش کیا ان کو۔ اب آپ دیکھ لیں، کوئی پرواہ نہیں کی کہ کون کیا کہتا ہے، میرا ووٹ مستضعفین کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے جو لفظ بنایا کمال کا لفظ بنایا کہ مستضعفین فی الارض، کہ زمین کے پسے ہوئے لوگ جو ہیں۔ اور ایک مقام پہ آتا ہے کہ دنیا کی سیادت و حکمرانی انہیں کو ملے گی، قرآن میں بالکل وعدہ ہے اس کا، وعدہ ہے۔ اچھا، قرآنی تربیت جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام جو ہے وہ کس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور کس طرح سے جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں۔ خود قرآن قریب نے یہی تربیت پیغمبر کی جب کہا عبس و تولیٰ، یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے چونکہ ہاں بس وہ دیکھو نا، وہ عبداللہ ابن مکتوم کون تھے؟ غریب مسکین، آنکھیں نہیں تھیں، نبی اللہ کے رسول سے عشق کرتے تھے۔ وہ آئے، اس وقت مکہ کے بہت بڑے لوگ بیٹھے تھے، آپ ان سے دعوت دے رہے تھے اس امید میں کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کو تقویت ملے گی۔ آپ بھی تشریف لائے، آپ نے ان سے بھی باتیں کی، انہوں نے بھی سوال پوچھے، تو عربوں نے ذرا ناک منہ چڑھایا کہ بھئی یہ کون ہے، کیوں اس کو بات کر رہے ہیں، ہم سے کیوں نہیں ایکسکلوسیو بات کر۔ آج کل کے زمانے میں یہی کہتے ہیں نا، کوالٹی ٹائم کیوں نہیں دے رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کل کے زمانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے زیادہ توجہ فرمائی قریش عرب پہ، اس امید میں کہ میرا ساتھی بنیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ، ہم تو کسی لحاظ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ کا عمل ہی ایسا ہے، قرآن گواہی نہ بھی دے، ایمان نہ بھی ہو، تو نبی عمل بھی ایسا، دنیا بھی یہی کہتی ہے۔ کمال کا نعت کا شعر ہے، من اگرچہ آلودہ دامنم چہ عجب، من اگرچہ آلودہ دامنم چہ عجب، اگر میرا دامن گناہوں سے بھرا ہے، آلودہ ہے، تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ ہما عالم گواہ عصمت توست، سبحان اللہ، دنیا تو تیری عصمت کی گواہی دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی گواہی تو انگریز، مشرک سب دیتے ہیں، مخالفوں نے دی، سب دیتے ہیں۔ تو آپ کو دماغ میں نیکی، دین کی خیرخواہی، دعوت کی وجہ سے احساس پیدا ہوا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے توجہ کم کی سیدنا عبداللہ ابن مکتوم نابینے پر۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی۔ اللہ پاک نے، اللہ اور نبی میں فرق ہے نا، ہم تو بعض اوقات نہیں کرتے، اللہ بہت نبی کو اللہ ہی بناتا ہے نا، تو اللہ کو تو حق حاصل ہے۔ اللہ نے پیار سے ڈانٹا، پیار سے ذرا سمجھایا، ہمیں بھی ادب سے الفاظ استعمال کر، عبس و تولیٰ، وہ نبی نہ آیا تھا، وہ چلا گیا، اور تھوڑا توجہ آپ نے کم کی، نہیں ایسا نہیں کرنا، اے نبی نہیں کرنا، یہ ہم تو اس طرح معنی میں لیتے ہیں نا۔ وہ بہت ہی، اور ساتھ ایک ذرا سی ایک بات حکمت عملی کے تحت جو چند سیکنڈوں کے لیے توجہ کے حساب سے ہوئی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی ڈانٹ، کوئی سختی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کو بھی اللہ پاک نے اصلاح فرما دی۔ اور یہ اہمیت ہے اس بات کی، بتائیں اصل بات یہ کہ ہمارا رویہ ان پسے ہوئے طبقات کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان سے غافل نہ ہو۔ ہمیں نہیں پسند۔ دیکھیے نبی بہت محتاط تھے، بہت کیئرنگ، بہت۔ میں آپ کو دو چھوٹے سے واقعات سناؤں کیونکہ لوگوں کو واقعات بڑے پسند ہیں۔ ایک خاتون تھی، غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، وہ اوالی میں رہتی، اوالی ایک مہینہ حضور کے روضے کے مشرق میں، ایک جہاں سلمان فارسی کا باغ ہے نا، وہ اس علاقے میں۔ حضور کو بتایا گیا کہ بیمار ہے، فوت ہو جائے گی، تو آپ کو، غریب مسکین تھی، کوئی اس کو کرنے والا نہیں تھا، مسکین تھی، کوئی کرنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ فوت ہو جائے میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو رات کو فوت ہو گئی، جلدی وہ دفن کرتے ہیں عرب، انہوں نے جنازہ کیا، غسل دیا، تو پھر انہوں نے سوچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو ہم ان کو نہیں بلاتے، دفن کر دیا۔ سو جب حضور کو ملا تو حضور ناراض ہوئے کہ دیکھو مسکین خاتون تھی، میں نے جنازہ پڑھانا تھا اس کا۔ آپ گئے صحابہ کرام کے ساتھ اس کی قبر پہ دوبارہ جنازہ پڑھا۔ ہائے ہائے قربان جاؤں، مدینہ پاک میں کملی تھی،
کملی سمجھتے نا جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہ، ذہنی طور پر خاتون تھی، غریب تھی، کمزور تھی، کپڑوں کا بھی بعض اوقات خیال نہیں کرتی تھی، اٹھے پھٹے سوال کرتی تھی. کبھی کبھی وہ گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی، اور احادیث میں لکھا ہے جہاں جہاں ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی اللہ کے نبی چلے جاتے تھے اور وہ سارے کام چھوڑ دیتے تھے جو آپ نے کرنے تھے. اس قریب پسی ہوئی خاتون، بیمار، مظلوم کا دل رکھتے تھے. یہ ہوتا ہے مصطفیٰ. ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے. رحمت للعالمین کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ہم جتنی بھی بات کریں کم ہے. تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.